بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، پچھلے بیانات میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انسان کی اصلاح کے لیے سب سے پہلا قدم توبہ ہے. اور اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے توبہ کا دروازہ اس طرح کھولا ہوا ہے کہ مرتے دم تک کھلا ہوا ہے. ساتھ ہی میں نے یہ بھی عرض کیا تھا پچھلے اتوار کو کہ جن حقوق کی تلافی ممکن ہے ان کی تلافی کرنا بھی توبہ کا ایک لازمی حصہ ہے، چاہے وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں. ان کی تلافی جتنی انسان کی استطاعت میں ہے وہ کرنا بھی واجب ہے توبہ کے بعد. اور اس کا جو طریقہ ہے وہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اگر نماز روزے قضا ہیں تو آدمی ان کو ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھنے کا اہتمام کر لے اور اپنے پاس وصیت لکھ کے جائے کہ اگر میں نہ کر سکا تو میرے ترکے میں سے اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے. جب آدمی اللہ تعالیٰ بندے سے جو چاہتے ہیں وہ یہ کہ غافل نہ ہو، کوشش کر لے. تو جب کوشش کرتا ہے بندہ شروع کر دیتا ہے، اگر بالفرض کسی وجہ سے وہ کوشش انجام تک نہ پہنچے، آخر تک نہ پہنچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسی وسیع ہے کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ یہ میرے راستے پر چل پڑا تھا، جو اس کے بس میں تھا وہ اس نے کر لیا، تو جو رہ جاتا ہے اکثر و بیشتر باری تعالیٰ کی رحمت اس کو معاف کر دیتی. اسی طرح حقوق العباد کا معاملہ ہے، وہ اس سے زیادہ سخت ہے کہ جس کسی کا حق ہمارے ذمے واجب ہو، مثال کے طور پر مالی حق واجب ہے. اب بہت سے لوگ مقروض ہوتے ہیں اور آج کل تو مہنگائی کی وجہ سے اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ بھی اپنی آمدنی سے اپنا گزارا پورا نہیں کر پاتے، قرض لینے کی نوبت آ جاتی ہے. تو اس میں بھی بندے کے ذمے یہ ہے کہ وہ قرض ادا کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کر لے، اور جب تک قرض ادا نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی نفلی مالی عبادت جائز نہیں، حرام ہے. اور عام طور سے بڑی غلط فہمی میں لوگ مبتلا رہتے ہیں کہ میرے اوپر قرض تو بہت سارا ہے، تو جب تک وہ پورا قرض ادا کرنے کی میرے اندر استطاعت نہیں ہوگی اس وقت تک بیٹھا ہے. 1,00,000 روپے کا قرض ہے مثال کے طور پر، وہ کہتا ہے جب 1,00,000 آ جائیں گے قرضہ ادا کرنے کے لیے تب ادا کروں گا. ارے بھائی، جتنی استطاعت ہو اتنا کرتے جاؤ،
روزانہ 1 روپیہ نکال سکتے ہو، 1 روپیہ نکال، مہینے میں نکال سکتے ہو 1 روپیہ کو 1 نکال دو، مگر کوشش تو شروع کرو۔ بہت سے لوگ مقروض ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے صدقے دیتے رہتے۔ کوئی صدقہ قبول نہیں ہے جب تک قرض ادا نہ ہو۔ گناہ ہے، جتنے پیسے صدقہ کر رہے ہو اتنے پیسے کا پہلے قرض ادا کرو، یا تو جو قرض خواہ ہے اس کو دو، یا کم از کم 1 روپیہ کر کے اپنے پاس تھیلی میں جمع کرتے جاؤ کہ جب 100 روپے ہو جائیں گے تو دے دوں گا۔ لیکن کوشش تو کرو۔ بعض لوگ اس معاملے میں غلط فہمی میں اور جہالت میں مبتلا رہتے ہیں کہ جب تک پوری رقم نہیں آ جائے گی اس وقت تک ہم قرض نہیں ادا کریں گے۔ ایک صاحب تھے میرے بہت پیچھے لگے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جب میرے اوپر لاکھوں کیا کچھ کروڑوں کا قرضہ، لوگوں کے پیسے مار لیے تھے، تو وہ میں کیا کروں، کیسے؟ میں نے کہا بھائی تم جتنا ہو سکتا ہو روزانہ 10 روپے بھی اگر روزانہ نکال سکتے ہو 10 روپے نکال کر الگ رکھ دو، اور پھر اس کے بعد جن کے حقوق ہیں ان کے الگ کرو۔ کہتا ہے جی میں تو عمرے پہ جا رہا ہوں۔ بھائی تمہارے ذمہ قرضہ ہے اور عمرے پہ جا رہے ہو؟ کہتا جی عمرے پہ جا رہا ہوں تاکہ وہاں دعا کروں گا کہ اللہ میرا قرضہ اتار دے۔ میں نے کہا خدا کے بندے یہ عمرہ جو ہے حرام ہے تمہارے لیے، صرف یہی نہیں کہ اس کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ حرام ہے، گناہ ہوگا کہ جس کا قرضہ تھا وہ تو تم نے ادا نہیں کیا، یہی رقم جو تم عمرے پہ خرچ کر رہے ہو کم از کم اتنی اس کو دے دو کہ اس سے کم از کم اتنا قرضہ تو تمہارا ادا ہو جائے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک مستقل باب باندھا ہے اس کے لیے کہ جس شخص کے ذمہ کسی کا مالی حق ہو اس کے لیے کوئی نفلی مالی عبادت، صدقہ ہو، خیرات ہو، وقف ہو یا قربانی، یعنی اس کا وہ ہو، قربانی ہو، کوئی چیز جائز نہیں ہے جب تک کہ صاحب حق کو نہ دے دو۔ یہ بہت سخت غلط فہمی اور جہالت ہے لوگوں کی کہ جب تک پورے قرضے کی رقم نہیں آ جائے گی اس وقت تک قرضہ نہیں کروں گا، جب پوری آ جائے گی تو ادا کروں گا۔ تمہارے ذمہ فرض ہے کہ اگر 1 روپیہ بھی یومیہ نکال سکتے ہو نکال کے الگ کرو، رکھو، اور تمام اپنی اخراجات میں اتنی کمی کرو کہ تھوڑا تھوڑا بچا کر قرضہ ادا ہو جائے۔ یہ فرض ہے۔ ایسی حالت میں صدقہ جائز نہیں ہے، ایسی حالت میں عمرہ جائز نہیں ہے، ایسی حالت میں نفلی حج جائز نہیں۔ تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر دیکھو بھائی، ایک تو ہوتا ہے کہ کسی ایک شخص کا حق تھا وہ ہم نے طلب کر دیا، اس کا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اس کا حق ادا نہیں کر پائے تو اس سے جا کے معافی مانگ لیں۔ اصل کام تو یہ ہے کہ ادا کرو، جتنی استطاعت ہے ادا کرو۔ لیکن اگر بالفرض مرتے دم تک ہم ادا کر نہیں پائے تو اس سے معافی مانگ لیں، بھائی تمہارا حق میرے ذمہ رہ گیا، مجھے معاف کر دو۔ اگر ایک آدمی کا حق ہو یا 2 آدمیوں کا ہو جن کو جانتے ہیں اور جن سے میل ملاقات بھی ہے، جن کے پاس جا بھی سکتے ہیں،
اس کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں کر نہیں سکا، مجھے معاف کر دو. لیکن اگر حق والے اتنے زیادہ ہوں کہ ان کے پاس جانا اور ان سے معافی مانگنا ممکن ہی نہ ہو، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. میں مثال کے طور پر یہ سمجھو کہ یہ مسجد ہے. یہ مسجد کس طرح بنی؟ لوگوں نے چندے دیے اس مسجد کے لیے، اور اس مسجد میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب چندے سے بنی ہیں. زید، عمر، بکر، پتہ نہیں کتنے افراد نے نیکی کی خاطر کہ نیک کام ہے اس میں پیسے دیے، اس سے مسجد تعمیر ہو گئی. اگر مسجد کی کوئی چیز ایک آدمی نے بلا جواز رکھ لی یا اس کو کوئی نقصان پہنچا دیا مسجد کی کسی چیز کو، تو اب صاحب حق کون ہے؟ حقدار کون ہے؟ وہ جتنے لوگ جنہوں نے مسجد میں چندے دیے تھے. تو کہاں ڈھونڈتے پھرو گے ان کو کہ ان سے جا کے معافی مانگو یا ان کو حق پہنچاؤ؟ مدرسہ ہے، مدرسے میں جتنی عمارتیں ہیں، جتنے کھمبے ہیں، جتنے درخت ہیں، جتنے پودے ہیں، جس میں جو چیز بھی ہے وہ سب عام مسلمانوں کے چندے سے بنی ہے. اگر مدرسے کی کوئی چیز آدمی ہضم کر لے یا مدرسے کا کوئی نقصان پہنچا دے، یا مدرسے کے ایک پیسہ بھی اگر کسی نے مدرسے کا ایک پیسہ بھی کسی نے ناجائز طریقے سے لے لیا، اس کی معافی کا کوئی راستہ اس لیے نہیں کہ وہ سارے جو جتنے چندہ دینے والے ہیں ان سب سے معاف کرانا ہوگا. کس کو معاف ہے؟ ہاں، الا یہ کہ جو حق لیا ہے وہ واپس کر دے. تو واپس کرنے کے بعد حق کم از کم حق ادا ہو جائے گا. لیکن اگر نہ کر سکا تو معافی کس سے مانگے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد میں تھے، تو ایک صاحب نے کوئی خیانت کر لی، ایک مال غنیمت میں سے بغیر اجازت کے کوئی چیز لے لی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ قیۃ من النار، یہ جو چیز اس نے لی ہے وہ اس کے لیے آگ کا شعلہ بن گئی. کیا مانا؟ کہ اب اس کی معافی کا کوئی راستہ نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ مال غنیمت سارے مسلمانوں کا حق تھا. جو اس نے جو چیز لی ہے وہ سارے مسلمانوں کی تھی. کس کی سے معافی مانگ؟ اور انتقال بھی ہو گیا اسی میں. تو آپ نے فرمایا یہ جہنم کا شعلہ بن چکا. تو جو اجتماعی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے مسجد ہے، جیسے مدرسہ ہے، بلکہ جتنی سرکاری املاک ہیں جو حکومت نے تعمیر کی ہیں، ان کو نقصان پہنچانا یہ بھی اسی قسم کا گناہ ہے کہ اس کی معافی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ وہ حق واپس لوٹایا جائے. آج کل ایک مذاق بن گیا ہے احتجاج، حکومت کے کسی اقدام کے خلاف احتجاج کرنا شروع ہوا اور اس احتجاج کے اندر بسیں جلائی جا رہی ہیں، اس میں گاڑیوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، اس میں سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، جلاؤ گھیراؤ کے ایک طوفان مچایا جا رہا ہے. ارے خدا کے بندو، یہ خود تمہاری چیز ہے، یہ سارے باشندوں کا اس پر حق ہے. اگر تم نے کسی ایک سرکاری املاک میں سے کسی ایک چیز کو نقصان پہنچا دیا
تو ساری امت کو نقصان پہنچایا تم، اور کس کس سے معافی مانگتے پھرو گے؟ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیتم من النار، یہ تو آگ کا شعلہ بن چکا، کیونکہ معافی کی کوئی امید نہیں۔ لہذا بندوں کے حقوق میں خاص طور پر، اور خاص طور سے ان اجتماعی کاموں میں جو مل جل کر کیے جاتے ہیں، اس میں اگر کوئی تھوڑا سا بھی اگر فرق آ جائے تو اس کی معافی بڑی مشکل ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو پہلے تجارت کیا کرتے تھے، خلیفہ بننے سے پہلے تجارت کرتے تھے۔ تو جب خلیفہ بن کے اگلا دن آیا تو بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک صحابی، شاید حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے پہلے، پر مجھے نام میں شبہ ہو رہا ہے، وہ راستے میں ملے، پوچھا کہاں جا رہے؟ کہا کہ میں تو تجارت پیشہ آدمی ہوں، تو اپنے گھر کی حاجت ہے، گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے تجارت کرتا ہوں، تجارت کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا حضرت اب تو آپ سارے مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے ہیں، اب یہ تجارت آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے اوپر اتنی ذمہ داری ہے کہ آپ کو تجارت کے لیے وقت نہیں مل سکتا۔ تو اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کچھ تنخواہ مقرر کر لیجئے اپنی، اور ہم مقرر کر دیتے ہیں کہ آپ کو اتنی تنخواہ بیت المال سے دی جائے، کیونکہ آپ بیت المال کے کام کی وجہ سے اپنی ساری تجارت چھوڑ رہے ہیں، اور اس کے اندر آپ کو اپنے گھر والوں کا خرچہ بھی اٹھانا ہے، تو اس لیے ہم آپ کے لیے ایک تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں۔ مجلس شورا کا اجلاس بلا کر وہ مقرر کر دی۔ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر پیش تھے، انہوں نے کہا جی یہ آپ کو لینا ہوگا، تنخواہ لینی ہوگی، لینی شروع کر دی۔ حضرت صدیق اکبر نے تجارت چھوڑ دی اور تنخواہ لینی شروع کر دی۔ جب حضرت عمر سے ملاقات ہوتی تو کہتے ہیں اے عمر، مجھے مسلسل یہ تردد ہے کہ تمہارے کہنے پر میں نے تنخواہ لینی شروع کر دی ہے، پتہ نہیں میرے لیے حلال ہے یا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے مال میں سے میں پیسے لوں۔ حضرت عمر کہتے تھے اور فاروق اعظم کہتے تھے یہ آپ کا حق ہے کہ آپ تنخواہ لیں۔ مجبوراً لیتے رہے، 2.5 سال خلیفہ رہے، وفات سے پہلے سارا حساب لگایا کہ کتنی تنخواہ لی ہے میں نے بیت المال سے۔ وفات سے پہلے سارا حساب لگا کر جتنی تنخواہ لی تھی وہ ساری کی ساری واپس کر دی بیت المال۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس کوئی 1 درہم 1 دینار بھی میرے استحقاق سے زیادہ آ گیا۔ ہمارے حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جب شروع میں دارالعلوم قائم ہوا تو اس وقت کوئی اور ذریعہ آمدنی نہیں تھا، تو تنخواہ مقرر کر دی مجلس منتظمہ نے۔ حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے اسی طریقے سے متعمل تھے کہ میں تنخواہ لوں مدرسے سے یا نہ لوں۔ کچھ سال تنخواہ لی اور اس کے بعد بند کر دی، اور جب بند کی تو پورا حساب لکھا ہوا تھا۔ تنخواہ کیا تھی اس زمانے کے اندر؟ 200 روپے 300 روپے، وہ حساب لکھا ہوا تھا، فلاں مہینے میں اتنے پیسے، فلاں مہینے میں اتنے پیسے، فلاں مہینے میں پیسے، اور سارا حساب لگا کر پھر جب اللہ نے استطاعت دی تو سارے جتنی تنخواہ لی تھی وہ ساری کی ساری دارالعلوم میں واپس کر دی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ تو یہ
مدارس یہ حکومتی یا سرکاری املاک جو ہیں، اس میں چونکہ سارے مسلمانوں کا حق ہوتا ہے، اس لیے اس کو نقصان پہنچانا یا اس کے اندر کوئی حق تلفی کرنا، اس کی معافی بڑی مشکل ہے۔ اسی لیے جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے اور کچھ عرصے کے یعنی 1-2 دن کے بعد وفات ہو گئی تھی، تو اس زخمی ہونے کی حالت میں حضرت فاروق اعظم یہ کہتے تھے لوگوں سے کہ ارے بھائی، میں تو اگر وہاں جانے کے بعد برابر سرابر چھوٹ جاؤں تو میں غنیمت سمجھتا ہوں، کہ نہ مجھے ثواب ملے نہ کوئی عذاب ہو، برابر سرابر چھوٹ جاؤں تو کیوں؟ سب آگے کہتے تھے حضرت آپ کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں محل دیکھا، آپ کو فرمایا کہ آپ جنت میں ہیں، آپ سب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ آپ کے بارے میں جتنے فضائل ہیں، آپ خلیفہ بنے تو آپ نے عدل و انصاف سے کام لیا اور اب شہادت کا درجہ آپ کو ملنے والا ہے۔ کہا یہ ساری باتیں صحیح ہے، لیکن پتہ نہیں کہ میں خلافت کے دوران مجھ سے کہیں اونچ نیچ نہ ہو گئی ہو، تو میں اگر برابر سرابر چھوٹ جاؤں تو بھی غنیمت سمجھتا ہوں۔ تو جتنے اجتماعی کام ہوتے ہیں اور جن کے اندر کے سب مسلمانوں کا حق ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ اس میں 1 پیسے کا بھی کرنا، کوئی کمی زیادتی ہو جائے تو اللہ بچائے، اس کی معافی کی شکل بہت مشکل ہے۔ حضرت حافظ عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مظاہر علوم سہارنپور کے محتمم تھے، بڑے درجے کے بزرگوں میں سے تھے، وہ جب مدرسے کا سالانہ جلسہ ہوتا تھا تو اس جلسے کے اندر بھی لوگ چندہ دے کر جلسے کا انتظام کیا کرتے تھے، اور اس میں جتنے بھی لوگ مدعو ہوتے تھے ان سب کا کھانا بھی کرتے تھے مسلمان چندے سے۔ حضرت حافظ صاحب سب کو کھانا کھلاتے تھے، کوئی نہیں کھا رہا تو اس کو بھائی کھا لو کھا لو کھا لو، اس کو خاطر تواضع کرتے تھے۔ جب سارے مہمان چلے جاتے تو گھر سے لایا ہوا ایک شوربہ ہوتا تھا، روٹی اور شوربہ، وہ ایک ٹفن دان میں، ایک ناشتے دان میں رکھا ہوتا تھا۔ جب سارے مہمان چلے گئے، کھانا بڑھ گیا، اٹھ گیا، تو اپنے گھر سے لایا ہوا جو شوربہ تھا، جو ٹھنڈا ہو کر جم گیا تھا، اس کو توڑ توڑ کر روٹی کھا لیتے تھے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چندے کے مال سے میں کھا رہا ہوں اور اس کی وجہ سے کہیں مجھ سے پکڑ نہ ہو جائے۔ تو اس لیے حقوق العباد کا معاملہ بڑا سنگین ہے، خاص طور پر وہاں جہاں اجتماعی نوعیت کے کام ہو رہے ہوں۔ 1 پیسہ کا اللہ تعالیٰ بچائے حساب ہوگا کہ کہاں وہ خرچ ہوا، کہاں سے لیا، کہاں سے خرچ کیا، کہاں پر خرچ کیا۔ تو بڑے سنگین معاملہ ہے۔ لہذا بندے کا کام یہ ہے کہ اپنی سی کوشش کر لے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنے سارے اہل تعلق سے زبانی یا تحریری طور پر یہ مانگ لے کہ بھائی میں نے آپ کے ساتھ اتنا وقت گزارا، اگر میرے ذمے آپ کا کوئی حق رہ گیا ہو تو اگر میں دے سکتا ہوں، مجھ سے آپ وصول کر سکتے ہیں تو وصول کر لیں، نہیں دے سکتے تو نہیں میں دے سکتا، وصول نہیں کر سکتے، آپ معاف کر دیں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے معاملے صاف کر لو جس دن نہ کوئی درہم ہوگا نہ دینار ہوگا۔ تو یہ ہے کوشش کرنے کی۔ اب یہ بھی سن لو کہ جب بندہ کوشش میں لگ جاتا ہے اور احساس کر لیتا ہے کہ مجھ سے بہت سے حقوق تلف ہوئے ہیں، بہت سے حقوق ضائع ہوئے ہیں اور میری آخرت کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، تو اگر وہ کوشش میں لگ جائے، شریعت کے مطابق کوشش میں لگ جائے،
اور کوشش میں لگنے کے باوجود اگر وہ کوشش پوری طرح کامیاب نہ ہو تو میرے مولا کا کرم یہ ہے کہ وہ اس صورت میں اگر پورا نتیجہ نہ نکل سکا تو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا. معاف کس طرح کر دیتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اگر معاف کریں گے تو وہ حقدار جو تھے وہ کہاں گئے؟ تو معاف اس طرح کر دیتے ہیں کہ ان حقداروں کو اتنا اجر دیتے ہیں، اتنا بدلہ دیتے ہیں کہ وہ اب راضی ہو جاتے ہیں کہ میرے حق کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ میرا حق اس کے آگے کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتا. اس طرح اس کو نواز دے دے صاحب حق. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا بنو اسرائیل کے ایک صاحب کا. بنو اسرائیل کے ایک صاحب تھے، وہ کیا تھے کہ اللہ بچائے غنڈہ ٹائپ آدمی تھے. تو انہوں نے 99 قتل کر رکھے تھے، 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا. تو بعد میں کچھ خیال آیا کہ یا اللہ میں نے تو اتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، ان سب کا وبال میرے اوپر ہے، تو کس طرح میں نجات پاؤں گا. تو لوگوں سے پوچھا بھائی اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے، میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں. کسی نے ایک راہب کا پتہ بتا دی. راہب اس کو کہتے ہیں جو تارک الدنیا عیسائیوں میں ہوتا تھا کہ دنیا چھوڑ کر کہیں خانقاہ میں بیٹھ جاتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے. اس کا پتہ بتا دی. یہ اس کے پاس پہنچے، ان سے کہا بھائی میں 99 قتل کر چکا ہوں اور کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا بچاؤ کا کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کی کیا صورت ہے. اس نے کہا بھائی تمہارے لیے کوئی صورت نہیں ہے. 99 آدموں کا قتل اور انسان کا قتل حقوق العباد میں داخل ہے، تو تمہاری معافی کا کوئی راستہ نہیں. اس نے مایوس کر دیا. تو اس اللہ کے بندے نے کہا چلو 99 تو پہلے قتل کیے تھے، 1 سینچری مکمل کر لوں. تو اس کو بھی قتل کر دیا، راہب کو. اب پھر پریشان ہوا تو پھر کسی سے پوچھا کہ بھائی اب کون سے سب سے بڑا عالم ہے. تو ایک عالم کی نشاندہی کر دی لوگوں نے. وہاں گیا، ان سے کہا کہ بھائی یہ قصہ ہے، اب تو میرے 100 ہو گئے قتل، تو میرے بچاؤ کا کوئی راستہ بتاؤ. یہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اب ایسا کرو کہ فلاں بستی ہے فلاں بستی ہے، وہ بڑے وہاں پر نیک لوگ آباد ہیں، صلاح کی بستی، تم ایسا کرو وہاں چلے جاؤ. غالباً ان کا مقصد یہ ہوگا کہ وہاں جائیں گے تو نیک صحبت ملے گی. ایک تو یہ کہ خود اپنے زندگی میں کچھ تبدیلی لائیں گے، اور دوسرے یہ کہ وہاں کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوگا جو کوئی راستہ بتا دے ان کو. تو یہ روانہ ہو گئے. راستے میں آدھا راستہ طے کیا تھا اس بستی کی طرف جانے کا کہ موت آ گئی. جب موت آنے لگی اور روح قبض ہونے کے قریب تھی تو یہ کھسک کر جتنا ان سے ہو سکتا تھا سینہ، حدیث میں الفاظ یہ ہے کہ نا اب صدری، اپنا سینہ اٹھا کر کھسک کر اس بستی کی طرف روانہ چلتے رہے کہ جس بستی کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی تھی، صلحہ کی بستی کی طرف. تو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ان انتقال ہو گیا تو رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان آپس میں اختلاف رائے ہو گیا. عذاب والے کہتے تھے یہ ہمارا آدمی ہے، کیونکہ ساری زندگی اس نے کوئی نیکی نہیں کی، اتنے سارے قتل اس کے گردن پر ہیں، تو یہ ہمارا آدمی ہے کہ ہم اس کو لے کے جائیں جہنم میں ڈالیں. رحمت کے فرشتے کہتے تھے نہیں یہ ہمارا ہے، اس لیے کہ یہ اپنے گھر سے چل پڑا تھا، اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے چل پڑا تھا،
تو اس لیے یہ ہم رہ گئے، یہ ہمارا آدمی۔ جب دونوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہو رہا تھا دونوں فرشتوں میں، تو ایک شخص آیا تھا، وہ بھی فرشتہ، اور انسانی شکل میں آیا اور یہ کہا کہ ایسا کرو کہ ذرا پیمائش کرو جہاں سے آ رہا تھا اور جہاں جا رہا تھا، تو اگر یہ اس بستی کے زیادہ قریب ہے جس بستی کی طرف جا رہا تھا تو پھر یہ رحمت کے فرشتوں کا آدمی ہے، وہ لے جائیں۔ تو جب ناپا گیا تو ایک بالشت آگے تھا، وہ ایک بالشت اس بستی کی طرف زیادہ وہ بڑھ چکا تھا جس بستی پر جانے کا اس عالم نے حکم دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس کو قبول کر لیا اور وہ 100 کے 100 قتل بھی معاف ہو گئے۔ کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ اس نے تلافی کا عمل شروع کر دیا تھا اور نیت یہ تھی کہ وہاں جانے کے بعد تلافی کا جو بھی راستہ ہوگا وہ اختیار کروں گا، لیکن پیچھے موت آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا معاف کرنا کیسے ہوتا ہے، حقوق العباد کو معاف کرنا کیسے ہوتا ہے؟ ویسے تو حقوق العباد اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، کہتے ہیں توبہ سے میں اپنا حق تو معاف کر دوں گا، بندے کا نہیں کروں گا۔ لیکن جب اس قسم کی صورت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان اصحاب حقوق کو اتنا اجر دے دیتے ہیں، اتنا ثواب دے دیتے ہیں کہ بھئی ان سے کہتے ہیں بھئی تمہارا حق تھا، دنیا میں اگر تم یہ حق لیتے تو وہ تو کچھ بھی حقیقت نہ ہوتی اس کی، آج آخرت میں تمہیں اتنا دے دیتا ہوں کہ ان کے بدلے میں کہ تم کہیں زیادہ تمہارے حقدار ہو جاؤ گے، تو وہ راضی ہو جاتے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ ایسی صورت میں جبکہ بندے کے ذمے بندوں کے حقوق ہوں اور وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہو ان کی ادائیگی کے لیے، تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ آپ ان اصحاب حقوق کو اتنا راضی کر دیجئے کہ یہ میرے حقوق بھول جائیں، ان کو اتنا اجر عطا فرمائیے کہ یہ جو میں نے حقوق ان کے پامال کیے ہیں یہ ان کے بدلے میں راضی ہو جائے، یا اللہ ان کو مجھ سے راضی کر دیجئے۔ مگر کب ہوگا یہ؟ جب اس حق کی ادائیگی کے لیے قدم بڑھا چکا ہو اور ارادہ کر چکا ہو کہ کچھ بھی ہو میں یہ حقوق ضرور ادا کروں گا، ارادہ کر چکا پکا اور اس طرف قدم بھی بڑھا چکا، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے یا اللہ ان کو مجھ سے راضی کر دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مایوسی کا کوئی دروازہ نہیں چھوڑا، یعنی ہے تو بڑی خطرناک بات، بندوں کے حقوق پامال ہوئے ہیں تو معافی کا راستہ بہت مشکل، لیکن اس کے باوجود جب کوئی بندہ اس حقوق کی تلافی میں لگ جائے، اپنی طرف سے کوشش پوری صرف کر لے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ رکھا ہوا ہے کہ کوشش کرو اور اگر کوشش کے دوران تمہاری موت آ جائے تو میں ان بندوں کو تمہاری طرف سے راضی کر دوں گا۔ تو یہ ہے مطلب کہ حقوق العباد ویسے تو معاف نہیں ہوتے، لیکن اگر آدمی اپنی طرف سے کوشش پوری کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ راستہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ غیبت کرتے رہتے ہیں ہم لوگوں کی، اللہ بچائے، اور لوگوں کے حقوق جو ان کے عزت نفس کے حقوق ہیں وہ پامال کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ کام تو ہر وقت کرتے ہی رہنا چاہیے، یا اللہ جن کے بھی میں نے حق تلف کیے ہیں تو مجھے ان کی تلافی کی بھی توفیق عطا فرما، ورنہ ان کو مجھ سے راضی فرما دیجئے، ان کو اجر و ثواب عطا کر کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، تب ہماری توبہ ہماری تکمیل تک پہنچ جائے اس طرح۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب وصلى الله تعالى على خير خلقه شكرا هديت قلبي شكرا